میری ساس مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی، مگر اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوتی جب ہمارے گھر کام کرنے والی ملازمہ آتی تو میری ساس اسے اپنی چارپائی پر سلا کر اس کے پیر دباتی اور کہتی کہ جو راز جو کسی کو بتانا مت بتانا، میں تمہیں اپنا گھر بھی دے دوں گی۔ اس وقت مجھے بہت تجسس ہوتا کہ ملازمہ کے پاس میری ساس کا ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی پریشان رہتی ہیں۔ جب ایک دن میں نے ملازمہ سے وہ راز پوچھا تو اس نے مجھ سے 2 لاکھ مانگ لیے۔ میں 2 لاکھ اسے دیے تو ملازمہ مجھے اپنے گھر لے گئی اور کمرہ بند کر کے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میری جان نکل گئی، کیونکہ اس کی کمر پر میرا نام رابعہ ہے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ اماں ابا کا انتقال ہو چکا تھا، بھائی شادی شدہ تھا، انہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بھائی کے سامنے اچھا ہوتا اور ان کے گھر سے جاتے ہی بھابھی خود آرام کرتی اور مجھ سے اپنی خدمتیں کرواتی۔ بھابھی کی خدمت کروانا مجھے برا نہیں لگتا تھا، مگر وہ میری عزت نہیں کرتی تھی۔ بھابھی مجھ سے ایک ملازمہ کی طرح کام لیتی تھی، بس بھائی مجھے پیار کرتے تھے۔ گھر آتے ہی پہلے مجھے آواز دیتے۔ بھابھی سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ بھائی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب ایک دن بھابھی نے اپنے کچھ دوستوں کو گھر پر دعوت پر بلا لیا۔ بھابھی نے مجھ سے سب کام کروائے، میں بنا کسی غرض کے سب کام کرتی رہی۔ بھابھی اپنی دوستوں کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں جانے لگی تو اچانک بھابھی کی ایک دوست نے بھابھی سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہماری ملازمہ ہے۔ تم سب تو جانتی ہو کہ مجھے شروع سے کام کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میرے شوہر نے مجھے ایک ملازمہ رکھ کے دی ہے جو 24 گھنٹے میری خدمت کے لیے حاضر رہتی ہے۔ بھائی کے دوست نے کہا، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، تمہارے تو عیش ہیں۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی کی باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی تھیں۔ وہ اپنی دوستوں کے سامنے اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے مجھے ملازمہ کہہ رہی تھی۔ اس گھر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ مجھے اپنے بھائی سے بہت زیادہ پیار تھا اور بھائی کی وجہ سے بھابھی کی بھی عزت کرتی تھی، پر اب وہ نظروں سے گر جا رہی تھی۔ شام کو بھائی گھر آئے تو بھابھی سر پر پٹی باندھے لیٹی ہوئی تھی۔ بھائی نے پوچھا تو بھابھی نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا کہ کیا بتاؤں، تم تو سارا دن باہر رہتے ہو۔ گھر سنبھالنا آسان نہیں ہے، سارا کام میں اکیلے کرتی ہوں۔ اتنا بڑا گھر ہے اور آج آپ کے خاندان سے مہمان آئے تھے، ان کی آؤ بھگت کرتے کرتے میری تو بس ہو گئی تھی۔ بھابھی نے اتنی رسانیت سے جھوٹ بولا کہ بھائی سچ سمجھے۔ بھائی نے کہا کہ کیا اشتیاق بھائی آئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، لیکن انہوں نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ بھابھی نے کہا کہ ہاں وہی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی میں نکلے تھے اس لیے رابطہ نہیں کر سکے۔ اشتیاق بھائی میرے چچا زاد بھائی تھے۔ کچھ دن پہلے بھائی نے انہیں گھر پر دعوت دی تھی، لیکن وہ کام کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے اور جبکہ بھابھی نے جھوٹ بولا تھا۔ خیر کچھ دنوں بعد رات کے وقت باہر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ لائٹ کافی دیر سے بند تھی۔ میں ڈرتے ہوئے اٹھ کر دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو اندھیرا بہت تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے کانپتی آواز کے ساتھ کہا کہ کون ہے، اور تبھی دروازے کھلنے کی آواز آئی تھی۔ میں جہاں تھی وہیں رک گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید بھائی باہر نکلے ہوں۔ میں نے آواز دے کر کہا کہ بھائی آپ کہاں ہیں؟ اسی وقت کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ڈر کر چلانے لگی، تبھی لائٹ بھی آ گئی۔ بھائی اور بھابھی بھی میری آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ جس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا وہ بھابھی کا کزن تھا۔ اس نے بھائی کو دیکھ کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بھابھی کے کزن اویس کو دیکھ کر بھائی حیران رہ گئے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ بھائی نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ میں خود گھبرا چکی تھی۔ وہ شخص رات کے اس پہر یہاں کیسے آیا تھا؟ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میں نے کہا کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں نہیں جانتی۔ بھابھی نے کہا، اچھا تم تو بہت بھولی ہو، تم نے ہی بلایا ہوگا اپنے عاشق کو، اب جب ہم نے دیکھ لیا تو کیسے معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہو؟ بھائی نے بھابھی کے کزن کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ تمہیں کس نے بلایا تھا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے گھر کی عزت پر نظر ڈالنے کی؟ بھائی نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگ گیا۔ پھر بھائی نے سرخ ہوتی آنکھوں سے غصے سے میری طرف دیکھا، مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ یہ صلہ دیا تم نے میرے بھروسے اور اعتبار کا۔ اگر کچھ بات تھی تو تم مجھے بتاتی، میں خود تمہیں اس کے ساتھ عزت سے رخصت کر دیتا، لیکن اب جو حرکت تم نے کی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے تو تم پر بہت مان تھا کہ میری بہن جیسی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اسے تو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں، یہ تو بہت معصوم ہے، لیکن نہیں،
میں غلط سوچتا رہا، میری ناک کے نیچے تم یہ سب کرتی رہی اور میں رونے لگ گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، میں نے تو کبھی خواب نہیں دیکھا تھا کچھ ایسا ہوگا۔ میں نے کہا کہ بھائی میرا یقین کریں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ تو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کی بہن آپ کی عزت کی خاطر جان دے سکتی ہے۔ بھابھی نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور کہا کہ آپ شکر کریں کہ ہمیں وقت پر پتہ چل گیا ہے، ورنہ یہ تو اس کے ساتھ بھاگ چکی ہوتی۔ میں نے کہا کہ بھابھی بس کر دیں، کس بات کا بدلہ آپ مجھ سے لے رہی ہیں؟ بھائی نے کہا کہ بند کرو اپنی بکواس اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ بھائی ایسا مت کریں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی اسے کس نے بلایا تھا۔ بھائی نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں دفع ہو جاؤ۔ میں روتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ بھائی بھابھی سے کہہ رہے تھے کہ اگر آج کے بعد تمہارا کزن اگر بھولے سے بھی مجھے نظر آیا، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ بھابھی نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، میں صبح ہی جا کر اس کو درست کر کے آتی ہوں۔ بھائی نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بات کرنے کی، اس طرح بات بڑھے گی، تم بس جلدی سے جلد رابعہ کے لیے رشتہ دیکھو، میں اس کی شادی کر کے اسے عزت سے رخصت کر دینا چاہتا ہوں۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں، اتنی ذلت میں برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میرا بھائی مجھ سے بدظن ہو گیا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ پر کبھی ایسا وقت بھی آئے گا۔ میں دروازے کے ساتھ بیٹھی روتی رہی تھی۔ میری طبیعت رات سے خراب تھی، مجھے تیز بخار تھا، لیکن کسی نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا۔ میں زندہ ہوں یا مر گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے بھائی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ بھابھی مجھے روزانہ تانے دیا کرتی تھی، میں خاموش تھی۔ اب بھابھی بھائی کے سامنے مجھ پر حکم چلاتی تھی، مگر بھائی کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہیں مجھ سے اتنی نفرت ہو چکی تھی کہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ میں ان کی اکلوتی بہن تھی، کاش بھائی ایک دفعہ مجھ پر بھروسہ تو کرتے، میری بات سنتے وقت، لیکن نہیں، بھائی نے مجھ سے ایسا منہ موڑا کہ جیسے میں ان کی کچھ لگتی ہی نہیں ہوں۔ یہ گھر جس میں میرا بچپن گزرا تھا، میرے ماں باپ سے جڑی یادیں تھیں، یہاں رہنا میرے لیے اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ انہی دنوں میرے بھائی اور بھابھی رشتہ دیکھنے لگے، اور بھابھی جو رشتہ لاتی وہ کسی نشئی یا شادی شدہ مرد کا ہوتا۔ مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرتی کہ میری بے گناہی کی بھائی کے سامنے آ جائے۔ میرا بھائی جو میرے باپ کی جگہ تھا مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ کاش بھائی ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے۔ ان کے ذہن میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا، جس بہن نے آج تک کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی تھی، جس نے کبھی اپنے پاس موبائل فون تک نہیں رکھا، وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ بھابھی نے کہا جیسے تمہاری بہن کے کرتوت ہے، میں تو کہتی ہوں کہ اب جیسا بھی رشتہ ملے اس کی شادی کر دو۔ مجھے تو ہر وقت اس کا ڈر رہتا ہے کہ یہ غصے میں آ کر بھاگ نہ جائے۔ کل میں اچانک چھت پر گئی تو میرا کزن باہر گلی کے چکر لگا رہا تھا۔ اب مجھ سے اور نظر نہیں رکھی جاتی۔ تمہاری بہن پر اور بھائی پھر سے غصہ ہونے لگا اور بھابھی کہنے لگی کہ آپ حوصلہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کی بہن میری بھی بہن ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ نے اسے کیسے پالا ہے۔ میں سب سن کر دروازے سے واپس آ گئی تھی اور آتے ہی سجدے میں گر گئی۔ بھابھی نے میرے کردار کو داغدار کر کے رکھ دیا تھا اور کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور بھائی کو اپنی بیوی ہر اندھا اعتبار تھا، اور جس بہن کو خود پالا تھا، جو ماں باپ کا خون تھا، اس پر ایک بار بھی یقین نہیں کیا تھا۔ اگلے روز بھابھی اپنی ماں کا فون کر کے کہہ رہی تھی کہ بڑے بھیا کی ابھی 50 سال عمر ہوئی ہے، وہ دوسری شادی بھی تو کر سکتے ہیں، آپ میری نند کا رشتہ مانگ لیں، میں یہ رشتہ کروا کر رہوں گی۔ اگر میرا شوہر نہ مانا تو میں گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دوں گی۔ آپ تو جانتی ہیں مجھے میں کتنی چلاک ہوں۔ بھابھی اس وقت یہ بھول گئی تھی کہ انسان بھول جاتا ہے، پر میرا رب کبھی نہیں بھولتا، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، وہ کبھی مجھے ایسے شخص کے حوالے نہیں کرے گا جس کو میری قدر نہ ہو۔ اور کچھ دنوں بعد ہی ایسا ہی ہوا کہ بھیا نے میرا رشتہ اپنے دوست کے بھائی سے طے کر دیا، اور گھر آ کر مٹھائی بھی کھلائی تھی۔ بھابھی ہکا بکا بھائی کو دیکھتی رہ گئی۔ بھائی نے کہا وہ میرے بچپن کا دوست ہے۔ کچھ ہی دنوں پہلے باتوں باتوں میں نے چھوٹی کے رشتے کی بات کی تو میرے دوست نے کہا وہ تو خود اپنے چھوٹے بھائی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہے، کیوں نہ دوستی کو رشتہ داری میں ہی بدل دیا جائے۔ اس لیے میں نے فوراً ہاں کر دی۔ بھلا ایسے اچھے لوگوں کو نہ کیسے کر سکتا تھا؟ میں بہت پریشان بھی تھی، نہ جانے وہ کیسے لوگوں تھے۔ بھائی نے بھابھی کو کہا کہ تم ساری باتیں یہی ختم کر دو، اب شادی ہونے جا رہی ہے۔
میری بہن کی، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زبان کی وجہ سے میری بہن کا گھر آباد ہونے سے پہلے اجڑ جائے۔ اور پھر چند ہی ہفتوں بعد میری شادی آ گئی۔ میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میرے سسرال والے سبھی بہت اچھے تھے اور بہت خیال رکھنے والے تھے۔ میرے شوہر مجھے عزت دیتے، اور کیا چاہیے تھا مجھے۔ جب رخصت ہو کر یہاں آئی تھی تبھی اپنوں سے سارے رشتے تعلق ختم کر کے آئی تھی۔ بھائی نے بھی کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا، اور نہ کبھی میں نے ان سے بات کی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بھائی کو خود احساس ہو، اور شاید بھائی کے لیے میں ایک بوجھ تھی۔ میرے شوہر نے مجھے پریشان دیکھ کر کئی بار پوچھا، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا سکتی ہو، اب ہم میاں بیوی ہیں اور عمر بھر کے ساتھی ہیں، ہمارے دکھ سکھ سانجھے ہیں۔ پر میں چپ کر جاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اگر میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا تو کہیں وہ بھی مجھے غلط نہ سمجھے اور مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ مجھے تو میرا بھائی بھی گھر میں داخل ہونے نہیں دے گا، اور لوگ الگ میرا تماشا بنائیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے سب خیال ذہن سے نکال دیے اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ جب ہم اپنا سارا معاملہ اوپر والے پر چھوڑ دیتے ہیں تو بہت پرسکون ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی دکھ کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، اور اس دوران کبھی کسی نے بھائی کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ میرے بھائی کا دوست جو میرا بڑا دیور تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر جا چکا تھا، اس کی ٹرانسفر ہو چکی تھی، اور گھر پر بس میں، میرا شوہر اور میری ساس ہی ہوتے تھے۔ میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ ان دنوں میری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میری ساس بہت خاموش رہتی تھی۔ میں ان کی خدمت کرتی، اور جب وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتی تو مجھے بہت اچھا لگتا، اور ایسا لگتا جیسے میں پھر سے زندہ ہو گئی ہوں۔ پر میری ساس انہیں دیکھ کر لگتا کہ جیسے انہیں کوئی صدمہ ہے۔ میں نے ایک دن کہا کہ ماں جی کیا بات ہے، آپ اتنی اداس اور چپ چپ کیوں رہتی ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید مجھے بتانا چاہتی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے بھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس گھر کے سبھی افراد مجھے بہت عزت دیا کرتے تھے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی جس نے مجھے اتنا اچھا سسرال دیا۔ میری ساس کا رویہ کبھی کبھی میرے ساتھ بہت زیادہ خراب ہو جاتا، اور کبھی تو ایسے بن جاتی جیسے وہ میری سگی ماں ہو۔ خیر میری ساس کچھ دنوں سے روز ہی کسی کام کا بہانہ کر کے گھر سے باہر چلی جاتی تھی، اور جب شام کو گھر واپس آتی تو بہت پریشان لگتی تھی، اور پھر سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھی اور کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو اس نے کہا کہ بس ماں جی شروع سے ہی کم گو ہیں، تو آپ آ گئی ہو تو ان کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھا کرو، اور میں بہت خوش ہوں تم سے جس نے اس گھر کو اپنا گھر سنبھالا اور آتے ہی پورے گھر کو سنبھال لیا۔ اب مجھے میرا گھر جنت لگنے لگا ہے، اور اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میرے دن بھر کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی۔ عورت تو بس عزت اور توجہ کی بھوکی ہوتی ہے، اسے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ وہ تو اپنی ذرا سی تعریف پر خوش ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پھر سے انرجی بحال ہو گئی ہو۔ اور پھر 2 ماہ بعد میری ساس نے ایک ملازمہ رکھ لی جس کا نام شبانہ تھا، جو دیکھنے میں بالکل ملازمہ نہیں لگتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ہم چند ہی افراد ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ملازمہ کی؟ تب وہ کہنے لگی کہ بیٹی تم نہیں سمجھو گی، مجھے ملازمہ کی بہت ضرورت ہے۔ شبانہ گھر کا کام کرنے آتی تھی، میری ساس کو ان سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ زیادہ تر اسے اپنے پاس بٹھائے رکھتی اور کام بھی نہیں کرنے دیتی۔ پھر وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر کتنی دیر تک روتی رہتی، مجھے بہت حیرت ہوتی۔ میری ساس کو اتنا بھی کیا لگاؤ تھا، لیکن مجھے حیرت اس دن ہوئی جب ایک دن میری ساس اسے اپنی چارپائی پر سلا کر اس کے پیر دبا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ راز کسی کو مت بتانا ورنہ میں جی نہیں سکوں گی، کئی لوگوں کے گھر برباد ہو جائیں گے۔ مجھے بہت تجسس ہوتا کہ شبانہ کے پاس میری ساس کا ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی پریشان رہتی ہے۔ مجھے ان پر بہت ترس آتا تھا۔ پھر میں نے راز کو جاننے کی کوشش کی۔ میں نے شبانہ کے سامنے بہت سارا پیسہ رکھا اور اسے اپنی ساس کا راز پوچھا۔ پھر اندر کمرے میں لے جا کر جو بات اس نے مجھے بتائی، اسے سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں شبانہ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی اور وہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میری ساس کمرے میں داخل ہوئی تھی، وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے کہا کہ ماں جی کیا یہ سچ ہے؟ میری ساس نے دکھ بھرے لہجے میں میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا ہاں یہی سچ ہے۔ میں نے کہا لیکن کیوں، ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ سب کرنا پڑتا ہے؟ میری ساس نے کہا کہ کچھ باتیں اور رشتے ایسے ہوتے ہیں
جن کو دوسروں کے علم میں نہ آنا ہی ہمارے لیے بھی بہتر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ماں جی، اب آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں، مجھے حقیقت بتائیں، میں آپ کو اس مشکل سے ضرور نکالوں گی۔ تب میری ساس نے بتایا کہ جب میں جوان تھی مجھے زاہد نامی شخص سے محبت ہو گئی تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، ہم محبت میں بہت آگے نکل گئے تھے، ہم شادی کرنا چاہتے تھے۔ زاہد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر جلد آئے گا، اس بات کا گھر میں کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا، وہ مان بھی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ زاہد سے کہو کہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے، لیکن جب میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ دوسری طرف اماں مجھ پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ جسے تم پسند کرتی ہو اسے کہو کہ جلدی سے آ کر مجھ سے ملے، ورنہ ہم تمہاری شادی اپنی مرضی سے کر دیں گے۔ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد زاہد کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مجھ پر قیامت گزر گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ میں نے تو اس کو اپنا سب کچھ سمجھا تھا۔ ہم محبت میں بہت آگے نکل چکے تھے اور حرام حلال کا فرق بھی بھول چکے تھے۔ میری ماں نے میرا رشتہ اپنی مرضی سے طے کر دیا اور انہی دنوں پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میرے پیٹ میں میری محبت کی ناجائز اولاد تھی۔ میں بہت روئی تھی۔ زاہد سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لے، اس بچے کا کیا ہوگا، اس معصوم کا کیا قصور ہے، پر اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا، اور جب یہ بات میری ماں کو پتہ چلی تو انہوں نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ اگر تیرے بھائی اور باپ کو پتہ چل گیا تو وہ تجھے زندہ دفن کر دیں گے، اس سے پہلے ان کو پتہ چلے اس بچے کا وجود ختم کرنا ہوگا۔ اب مجھ میں ہمت نہیں تھی، میں کیسے ایک بے گناہ اور معصوم بچے کی جان لے سکتی تھی جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ اس کو پیدا کرنے سے اچھا ہے کہ اس کو ختم کر دو، کیونکہ اگر یہ پیدا ہو گیا تو لوگوں کو جب اس کی سچائی کا پتہ چلے گی تو تمہیں کوئی بھی نہیں جینے دے گا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو سوچو اس کا کیا ہوگا۔ میں بہت ڈر جاتی تھی، پر اپنے ہونے والے بچے کو نہیں مار سکتی تھی، اور پھر میری ماں مجھے لے کر دوسرے شہر آ گئی، بہانہ بنا کر کے میری شادی لیٹ کر دی۔ ابا نے بہت کہا پر اماں نے کہا کہ میری خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی میں کچھ ماہ اپنی خالہ کے گھر رہوں گی۔ اور پھر میری بیٹی پیدا ہوئی جس کو میں اپنے سینے سے لگائے ہوئے روتی رہی، اور وہ بچی میری خالہ نے رکھ لی تھی، اور میں واپس گھر آ گئی تھی۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ بس ہم تینوں عورتوں کو ہی پتہ تھا۔ خالہ کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ جس نے بھی پوچھا تو خالہ نے کہا کہ میں نے بچی گود لے لی ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، اور یہاں میری شادی ہو گئی۔ پھر میں کبھی کبھار اپنی بیٹی کو ملنے جاتی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت ترس آتا تھا، اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اور اب کچھ ماہ پہلے میری خالہ کی موت ہو گئی، اور مرنے سے پہلے انہوں نے میری بیٹی کو سچائی بتا دی۔ مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، میں کیسے اپنی جوان بیٹی کو اپنے گھر پر رکھوں گی، اس لیے میں اسے ملازمہ بنا کر یہاں لے آئی۔ اب تم بھی تو ایک بیٹی ہو، ایک ماں کا مان رکھنا، میں بہت گناہ گار ہوں۔ میں جانتی ہوں جو غلطی میں نے جوانی میں کی تھی اس کی سزا بہت زیادہ ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم اس راز کو کبھی کسی کو مت بتانا، ورنہ میرا گھر اجڑ جائے گا۔ میں نے اپنی ساس کی ساری باتیں سنی اور ان سے کہا کہ ماں جی، آپ میری ماں ہیں، آپ یوں سمجھے کہ آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ میں نے کچھ سنا ہے۔ آج سے یہ ملازمہ یعنی آپ کی بیٹی اس گھر میں رہے گی، اور آپ سب کو کہہ دیں کہ یہ آپ کی خالہ کی گود لی ہوئی بیٹی ہے۔ خالہ کے فوت ہو جانے کی وجہ سے یہ ہمارے گھر میں رہے گی، اور دوسرا یہ کہ جب سے یہ شبانہ آئی تھی گھر میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری بات سن کر میری ساس نے کہا کہ یہ بات تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی۔ میری ساس مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ ایک ماں کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں بھلا اس لڑکی کا کیا قصور تھا، وہ کون سا اپنی مرضی سے پیدا ہوئی تھی۔ کچھ دن گزرے تو میرا بھائی مجھ سے ملنے آ گیا، اور وہ شرمندہ بھی تھا۔ بھائی نے کہا کہ مجھے ساری سچائی پتہ چل گئی ہے، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا تھا۔ بہنیں بھلا کب اپنے بھائیوں سے ناراض ہوا کرتی ہیں، اور بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ میں تو شادی کے بعد کبھی میکے نہیں گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ بھابھی نے دوبارہ شادی کر لی تھی، اور اس کا دوسرا شوہر اس پر بہت ظلم کرتا۔ وہ پہلے بھی شادی شدہ تھا، جو بھابھی نے میرے لیے سوچا تھا وہ خود ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ان کی 8 ماہ میں بہت کچھ بدل چکا تھا، اور میں نے اپنے بھائی کی شادی شبانہ سے کر دی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش ہیں، اور میری ساس ہر وقت میرے وارے صدقے جاتی ہیں۔
وہ کہتی ہے کہ تم نے ایک بیٹی ہونے کا فرض ادا کیا ہے، مجھے بہت دعائیں دیتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔